بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کس نمبر 125 خالد رضی اللہ عنہ کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیل سامنے آیا۔ اوکلوس سالار عزازیل نے خالد رضی اللہ عنہ کو للکارنے کی بجائے اپنے ساتھی کولوس کو للکار کر تانا دیا، دیکھ لے اپنا انجام بزدل کمینے، تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے بجائے گھوڑا عام چال سے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا اور خالد رضی اللہ عنہ سے طنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آ جا۔ وہ اللہ کے دشمن، خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ یزید نے تلوار نکالی اور خالد رضی اللہ عنہ کی طرف آیا، لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے کچھ دور رک گیا۔ عربی بھائی، اس نے کہا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ اللہ سے دشمنی رکھنے والا رومی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی جو تیرے اس سارے لشکر کو اس طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ او بدقسمت عربی، عزازیل نے خالد رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، تیرے لیے کہہ رہوں، میں فارسیوں کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں۔ میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں موت کا فرشتہ ہوں، عزازیل نے کہا۔ میرا نام عزازیل ہے لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیل کو خالد رضی اللہ عنہ کہ اس طرز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ عزازیل کا یہ رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے ابھی تک قتل نہیں کیا؟ عزازیل نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کرو گا۔ ان دنوں رومی سالاروں کی آپس کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھے۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، عزازیل نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر کلوس کو تو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سب تم مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے؟ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا۔
تو ہی بتا، عزازیل نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیل بھڑک اٹھا۔ عرب کے بدو، عزازیل نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ میں نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عزازیل ان کے قریب ہی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا جو عزازیل نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف سے آ کر اسے رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد رضی اللہ عنہ اور عزازیل کے مقابلے کی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عزازیل وار روکتا تھا، وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا، مسلمانوں نے بھی عزازیل کی پھرتی کی داد دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیل نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑک کر کہا اور اس پر چپٹے۔ عزازیل نے گھوڑے کو تیز سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیل نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کے لشکر کنارے لگانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیل اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ۔ عزازیل کا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیل نے دیکھ لیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اور بھی عزازیل نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر زندہ دیکھنا چاہتا تھا، میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیل کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیل نے خالد رضی اللہ عنہ کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کھڑے رہے۔ عزازیل قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بچتے تو نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر کو نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیل گھوڑے کو گھما کر آیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیل نے ان پر وار کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نہ صرف جھک کر اپنے آپ کو بچایا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی، دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیل گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹکا۔ عزازیل کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کروس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عزازیل کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے۔ ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار تھے، عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اس کی وجہ سے ہی ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔
इस रोमी फौज में पहली जंगों से भागे हुए आदमी भी थे। उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। उन्होंने मुसलमानों को कहर और गजब से लड़ते अपने साथियों को कटते देखा था। उन्होंने बेदिली से मुकाबला किया और पीछे हटते गए। इन्हें लड़ाने वाला कोई था ही नहीं। मुसलमानों ने इन्हें पसपाई से रोकने के लिए इनके हकम में जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे दरख्तों से अटी हुई वादी थी जिसमें वो गायब होते जा रहे थे। इनकी पीठ के पीछे दमिश्क था जो किलाबंद शहर था। फासला 12 मील था। ये रूमियों के लिए एक कशिश थी, पनाह करीब ही थी। चुनाचा वो फर्दन दरख्तों के झुंडों में से गुजरते दमिश्क की तरफ भाग रहे थे। रूमी ऐसी बुरी तरह मुसलमानों के हाथों हलाक हो रहे थे कि मैदान जंग इनकी लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से अट गया। दौड़ते घोड़े और प्यादे इन्हें कुचल रहे थे। रूमियों ने अपने पहलुओं के दस्तों को आम पसपाई के लिए कह दिया। मुसलमानों ने ताक़ुब न किया क्योंकि खालिद रज़ी अल्लाह अपनी नफरी को बचाना चाहते थे। वो बड़े कूच के थके हुए भी थे। बचे खुचे रूमी दमिश्क पहुंच गए और शहर के इर्द गिर्द दीवार ने इन्हें पनाह में ले लिया। मुसलमानों ने माल गनीमत इकट्ठा किया। औरतों ने जख्मियों को उठाया, इन्हें मरहम पट्टी के लिए पीछे ले गई। शहीदों की लाशें एक जगह रखकर जनाजा पढ़ाया गया। इन्हें अलग अलग कब्रों में दफन किया गया। खालिद रज़ी अल्लाह ने रात वहीं गुजारने का हुक्म दिया और तमाम सलारों को अपने पास बुलाया। इन्हें बताया कि दमिश्क के मुहासरे को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होगा कि दमिश्क की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए ताकि दुश्मन अपने दमिश्क के दस्ते को कमक और रसद न पहुँचा सके। खालिद रज़ी अल्लाह ने पहल के किले के करीब पहले ही एक घुड़सवार दस्ता छोड़ दिया था। वहां से इमदाद आने की तवक्को थी। खालिद रज़ी अल्लाह ने 2 घुड़सवार दस्ते 2 और मुकामात पर भेज दिए। इनके लिए हुक्म था कि इन रास्तों से कमक आए तो उस पर हमला कर दें। 20 अगस्त सन 634, 20 जमादिल आखिर 13 हिजरी खालिद रज़ी अल्लाह दमिश्क पहुंचकर इस शहर को मुहासरे में ले लिया। दमिश्क के अंदर जो रूमी फौजी थी उसकी तादाद 100 लगभग थी।